مومن کسے کہتے ہیں، مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا کہ بے شک انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، مومن کی پہلی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ذکر پروردگار کیا جاتا ہے تو اس کا قلب کانپ جاتا ہے، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات ربانی کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسری علامت، وہ مومن کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ نماز کو، چوتھی علامت، نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو اس کو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتا ہے۔ اگر یہ 5 علامتیں کسی میں پائی جاتی ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ اور جب حقیقی مومن انسان بن گیا تو اللہ کی طرف سے اس کو انعامات دیے جاتے ہیں، اس کو نوازا جاتا ہے، اور اس کا جو انعام ہوتا ہے وہ انعام اس انداز سے ملتا ہے، لہم درجات عند ربہم، کہ اس کی فضیلت، اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند اور بالا ہو جاتے ہیں، اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کو پاک اور پاکیزہ رزق دیا جاتا ہے۔ یہ مومن بننے کے بعد اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمتوں میں عرض کیا تھا کہ آج سے جو گفتگو ہوگی وہ ایک بندے مومن کا حق دوسرے بندے مومن پر کیا ہے۔ تو سب سے پہلا حق جو ہے ایک مومن پر وہ والدین کا حق ہے، اور والدین کے حقوق وہ حقوق ہیں کہ انسان کو ہر صورت میں، ہر حال میں ادا کرنا ہوگا۔ اب میں جلدی سے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ارشاد ہوا قرآن کریم میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور قرآن کریم کی ان آیات کے ذیل میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، مختلف مقامات پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن چونکہ حقوق العباد کی گفتگو ہے، مومنین کے حقوق کی گفتگو ہے، تو سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اس لیے شروعات یہیں سے کرنا ہے مجھے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ دیکھیے، پہلا فقرہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت۔ عبادت پروردگار کے بعد اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً جو ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ منزل اس لیے ہے
چونکہ اللہ نے والدین کو اپنی صفات کا آئینہ بنایا ہے، اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے. یعنی اگر اللہ کو انسان سمجھنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی صفات کو درک کرنا چاہتا ہے، تو پہلے وہ والدین کے اندر جو صفات پائے جاتے ہیں ان صفات کو دیکھے، اور اللہ کی صفات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو. اب کسی نے امام معصوم سے سوال کیا، مولا یہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے، اس احسان سے مراد کیا ہے؟ ہم اور آپ جو احسان سمجھتے ہیں وہ بھی احسان ہے، لیکن والدین اس منزل میں احسان کا مرتبہ کچھ اور ہے والدین کے لیے. ہم کس کو احسان سمجھتے ہیں؟ ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑی، ہمارے اوپر کوئی وقت پڑا، اور ایک ہمارے پڑوسی نے، ایک ہمارے دینی بھائی نے ہماری مدد کر دی، اور یہ احسان ہو گیا. یقیناً احسان ہے، کیونکہ ہمارے وقت پر کام آیا ہے، یہ احسان ہے. لیکن کیا والدین کے ساتھ بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہی مراد ہے؟ تو امام فرماتے نہیں. کیا ہے اس کا مطلب؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کے کہنے سے پہلے اس ضرورت کو پورا کر دو. یہ والدین کے ساتھ احسان ہے. ایک صلاح بھیج دیں محمد را آل محمد. یہ والدین کے ساتھ احسان کا مطلب ہے. بھائی دیکھیے، ہمیں ضرورت پڑی، میں نے آپ سے کہا، آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے ہم سے کہا، آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے کسی اور بھائی سے کہا. کہنے کے بعد اگر دیا ہے اجر، یقیناً، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن والدین کے لیے معاملہ دوسرا ہے. اگر والدین کے تقاضے کے بعد آپ نے پورا کیا تو مجھے بتائیے کہ بچپن میں ہم کو جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی، کیا ہم ہر چیز کے لیے والدین سے تقاضا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے نا. والدین کو احساس ہو جاتا تھا کہ ہمارے بیٹے کو، ہمارے بچے کو، ہماری اولاد کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہمارے تقاضا کرنے سے پہلے وہ ہمارے لیے وہ نعمت لا کے رکھ دیا کرتے تھے. خود بھوکے رہتے تھے مگر کھلاتے ہم کو تھے. خود محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد بھوکی رہے، ہماری اولاد پیاسی رہے. بتائیے مجھے ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ بھائی ہم کہیں گے، ہو سکتا ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم بچپن میں ہمیں اپنے حالات معلوم نہیں ہیں، لیکن جن کی اولاد ہے وہ تو احساس کر سکتے ہیں، جن کے چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ تو احساس کر سکتے ہیں نا. والدین ہماری ضرورت کو محسوس کرنے کے فوراً بعد ہم کو دے دیا کرتے تھے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. تو اب اگر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے تو ان کے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو احساس ہو جائے کہ میرے باپ کو، میری ماں کو یہ اس چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز حاضر کر دی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا مطلب یہی ہے کہ ان کے کہنے سے پہلے وہ چیز حاضر کر دی جائے. ایک صلاح بھیج دیں محمد را آل محمد. ٹھیک ہے، میں یہاں تک آپ کو لے آیا. دیکھیے، والدین کا مرتبہ، والدین کا رتبہ اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اگر قرآن ہم کو حکم نہ بھی دیتا تب بھی انسانیت کا تقاضا یہ تھا، شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ نیکی کریں، ہم ان کا خیال رکھیں. اور پھر چیز آئی کہ قرآن حکمی طور پر یہ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرو.
دیکھیے اب میں تھوڑی سی گفتگو، بس میری طرف متوجہ رہیے گا، ایسی گفتگو ہے کہ اگر آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی تو انشاءاللہ یہاں جو ہمارے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے، اگر باپ ہے تو اپنی اولاد کو سمجھائے گا، اگر اولاد ہے تو اپنے باپ کا احترام، ماں باپ کا احترام کرے گا۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس بات کو بہت غور سے سنیں۔ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے، اور ہم غفلت برت نہیں سکتے۔ اگر غلطی سے کوئی حکم، کوئی حق چھوٹ گیا تو چونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اپنے رحم اور کرم سے بندے کو معاف کر سکتا ہے، اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن ایک حق جو ہے وہ ہے بندوں کا حق۔ یقین جانیے جب تک انسان بندوں کا حق ادا نہیں کرے گا، اللہ اس بندے کو جس نے حق ادا نہیں کیا ہے معاف نہیں کر سکتا۔ جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ اب بندوں میں سب سے پہلی منزل والدین کی ہے۔ والدین کے حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حق ان کی زندگی میں، اور دوسرا حق والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد۔ زندگی میں جو والدین کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہے وہ کون کون سے حقوق ہیں، اس کی طرف ہم دھیان دیں، پہلے غور کریں، فکر کریں۔ والدین ہمارے حیات ہیں، جن کی حیات ہیں اللہ ان کو طول عمر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ جن کی حیات نہیں ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کر سکیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر سکیں۔ جو حقوق زندگی میں ہم پر والدین کے واجب ہیں، یعنی والدین حیات ہیں تو ہمارے اوپر کچھ حقوق واجب ہیں۔ ان میں سے پہلا حق کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ والدین کی اطاعت کرنا۔ اب میں یہ اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں۔ حق کیا ہے؟ ان کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا، ان کے کہنے کو ماننا، وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو سننا، اس پر عمل کرنا۔ اطاعت کا مطلب یہی ہوتا ہے نا۔ والدین کچھ کہہ رہے ہیں اور ہماری زبان پر فقرے کیا ہوتے ہیں؟ ارے آپ کو کیا معلوم، زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، آپ پرانے زمانے کی باتوں میں لگے ہوئے ہو، یہ تو ماڈرن زمانہ ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ یعنی ذرا سوچیں، جس ماں باپ نے ہمیں چلنا سکھایا، آج ہم انہی کو نصیحت دے رہے ہیں، آج ہم انہی کو بتا رہے ہیں، تو یہ اطاعت نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت کرنا، زندہ ہے تو ان کی اطاعت کرنا، ان کے حکم کو ماننا، وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا، پہلا حق زندگی میں۔ پھر دوسرا حق کیا ہے؟ ان کے ساتھ جو قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو پہلا حق جو ہے قرآن کا وہ یہ ہے والدین کے لیے، والدین کے سلسلے سے، کہ ان کو پر احسان کرو۔ دوسرا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ہم ان کے سامنے کیا نہ کریں؟ مولانا نے پڑھا ہے کہ ان کے سامنے اف نہ کرو، ہم اف نہیں کر رہے ہیں اور باقی غصہ بھی دکھا رہے ہیں، باقی ان کے سامنے بد کلامی بھی کر رہے ہیں۔ یہ اف کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اف ایک ایسا لفظ ہے کہ یعنی قرآن میں سب سے چھوٹا لفظ یوں کہا جائے اف، کہتے ہیں نا جب ہم
اس غصے میں ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، اف آپ نے ایسا کر دیا، تو والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا ہے، چہ جائے کہ غصہ کرنا، چہ جائے کہ اپنا جو گرم خون ہے، جوانی کا خون ہے، ان کے اوپر غصہ کرنا اس خون کے اعتبار سے، یہ تو بہت آگے کی منزل ہے عزیزو، بہت سخت منزل ہے. یعنی اف تک نہ کریں ہم قرآن کی نگاہ میں، پھر کیسے بات کریں؟ جب اف نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہیں کہو، اف تک نہ کہو، الفاظ کو بدل کر یوں کہہ دوں، اور ان کو جھڑکو نہیں. ہے نا، یہ بالکل سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں میں. قرآن پوری نقاشی کر رہا ہے، پورا نقشہ کھینچ رہا ہے، چونکہ خالق ہے نا انسان کا خلق کرنے والا اللہ ہے. اس کو معلوم ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، کہ جب یہ ماں باپ بڈھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، اور یہ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کے اندر خون کی گرمی رہتی ہے. یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. قرآن کہہ رہا اف تک نہ کرو، اور دوسری منزل کیا ہے؟ ان کو جھڑکو نہیں. ہوتا ہے نا، کبھی غصے سے پیر پٹک رہے ہیں، کبھی ہاتھ دیوار پہ مار رہے ہیں، یہ ہوتا ہے، بالکل سامنے کی بات ہے. ہمارے مزاج کے خلاف انہوں نے کیوں کہہ دیا؟ ہماری طرفداری کیوں نہیں کی؟ ہماری طرف سے بولے کیوں نہیں؟ تم غلط تھے اس لیے نہیں بولے، تم غلط بات کر رہے تھے اس لیے نہیں بولے، تمہیں طرفداری کیوں کرے؟ ہاں اگر تم صحیح ہوتے تو ایک مرتبہ ٹھیک تھا کہ ماں باپ کھڑے ہو جاتے تمہاری طرفداری کے لیے، لیکن غلط ہے. دیکھیے یہاں پر بھی ہم سب کو بہت محتاط رہنا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں بھی پس پردہ سن رہی ہیں ان باتوں کو. ان کے سامنے اف تک نہ کرو اور ان کو جھڑکو نہیں. اب عزیزو ذرا سوچئے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، مولانا اظہر حسین نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ قرآن کے جملے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کیا کہہ رہا اللہ؟ آگے اور بھی منزلیں ہیں. جب اف نہیں کرو تو پھر کیا؟ دیکھو جب بھی ان سے گفتگو کرنا بہت نرم لہجے میں گفتگو کرنا. کیا کہا قرآن نے؟ غصے کی حالت میں ہوتا نا، غصے کی حالت میں ہی انسان زیادہ تر ایسا کرتا ہے نا. غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا، کس کے اوپر؟ ماں باپ پر ناراض ہوا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، کس پر؟ ماں باپ پر، والدین پر ناراض ہو رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ناراضگی کا حق ہی نہیں دیا ہم نے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ناراض نہیں ہو سکتے، تم اف تک نہیں کہہ سکتے، تو معبود پھر کیسے کلام کرے، پھر کیسے گفتگو کرے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، ملائمت کے ساتھ گفتگو کرنا، آہستگی کے ساتھ گفتگو کرنا، اس لیے کہ تم جوان ہو، وہ ضعیف ہیں. کیسا سناٹا چھایا ہوا ہے. ایسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھ گیا ہو، ہے نا. بہت سخت گفتگو ہے عزیزو. ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ اب یہاں پہ ایک بات آ گئی، سن لو. ایک جوان ہے، ایک جوان ایام اعضاء میں، ایام یعنی محرم کے شروعات ہے، 2-3 تاریخ 4 تاریخ مان لیں، یہ وہ ایام ہیں جو جہاں پہ ہم سب عزادار رہتے ہیں. وہ خاص طور سے وہ 10 دنوں میں ہم سب عزادار رہتے ہیں. اس کے بعد تو پھر وہ موسمی عزادار ہو جاتے ہیں، فصلی عزادار ہو جاتے ہیں، پھر ٹائمنگ والے عزادار ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہے تو عزادار ہیں، ٹائم نہیں ہے تو پھر عزادار نہیں ہے. لیکن وہ 10 دن تقریباً سبھی، اس میں بھی اختلاف ہے. کوئی 3 محرم سے عزادار بنتا ہے، کوئی 2 سے بنتا ہے، کوئی 5 سے بنتا ہے، کوئی 7 سے بنتا ہے، کوئی 8 سے بنتا ہے، کوئی 1 دن کا عزادار ہوتا ہے نا، ہوتا نہیں.
ایک جوان ہے، وہ کالا لباس پہن کے گھر سے نکل رہا ہے اور اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، کک مارا. اب تو کک مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب تو صرف سیلف اسٹارٹ ہو گیا، آ گیا زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا. اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، باپ بیچارہ بستر پر لیٹا ہوا تھا. اس نے آواز دی، بیٹا. وہ آواز اس نے سن لی، لیا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا مجھے پیاس لگ رہی ہے تو پانی پلا دو. بہت توجہ سننا، پیاس لگ رہی ہے مجھے پانی پلا دو. اب ظاہر سی بات جوان تھے نا، ہے نا، باپ نے ان سے پانی کیسے مانگ لیا؟ اب یہ پیر پٹک رہا ہے زمین پر. اما دیکھیے میرے جانے کے وقت ہی ٹوک دیتے ہیں مجھے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے میں جا رہا ہوں تو مجھ سے اس وقت پانی نہ مانگے. خیر وہ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹے نے کیا کہا؟ ماں سے کہا کہ آپ بابا کو پانی دے دیجئے گا. ماں نے لا کے اپنے شوہر کو اس لڑکے کے باپ کو پانی دیا. تو اب ظاہر سی بات ہے باپ سمجھ گیا کہ جب میں نے ایک گلاس پانی مانگا تھا مجھے اس نے اس طریقے سے جھڑک دیا ہے. تو اب آگے اس کے کہنے کی، اب دیکھیے منزل یہ ہو گئی ہے، منزل یہ ہو گئی ہے، زمانہ اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ آج کل بچے ماں باپ سے نہیں ڈرتے، ماں باپ بچوں سے ڈرنے لگے ہیں. ماں باپ بچوں سے ڈرنے لگے ہیں، بچے نہیں ڈر رہے ہیں نا. ماں باپ یہ سوچتے کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ بچے کو بری لگ جائے. یہ ہمارا سماج اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ بلکہ ماں باپ ڈر رہے ہیں، بچے نہیں ڈر رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ اس نے ماں سے کہا، ماں نے پانی دیا. جب ماں نے پانی دیا تو باپ نے پوچھا، یہ آپ کے صاحبزادے کہاں گئے ہیں؟ تو ماں نے جواب دیا، آپ کو نہیں معلوم؟ کہا کیا نہیں معلوم؟ کہا وہ وہاں جو ہے فلاں چوراہے پر، فلاں مقام پر، فلاں امام بارگاہ میں بچوں نے سبیل لگائی ہے پانی پلانے کے لیے. سمجھیے، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. کیا ہے؟ سبیل حسین لگائی ہے، وہ وہاں گئے ہیں. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس کا سبیل پہ جانا، پانی پلانا ثواب ملے گا اس کو؟ جس کا باپ پانی کے لیے تڑپ رہا ہو، پانی مانگ رہا ہو، کیا حسین اس سے خوش ہوں گے کہ تم جو سبیل لگانے کے لیے جا رہے ہو، دوسروں کو پلا رہے ہو پانی، پہلے باپ کی خدمت تو کر لو، باپ کو تو پانی پلا دو، بعد میں دوسروں کو پانی پلانا. ایک صلاۃ دے محمد آل محمد. حق ادا نہیں کر رہے والدین کا، اور سبیل کس کے نام پر لگا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. کیا یہ سبیل قبول ہوگی؟ کیا ایسا پانی پلانا قبول ہوگا؟ کیا کھانا کھلانا قبول ہوگا؟ نہیں عزیزو. حق پہلا حق والدین کا ہے، وہ ادا کرنا ہے ہم کو. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا. ایک صلاۃ دے محمد وآل محمد. قرآن نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کو جھٹکو بھی نہیں، جھڑکو بھی نہیں. ان سے جب گفتگو کرو تو بہت نرم لہجے میں گفتگو کرو، بہت پیار سے گفتگو کرو، بہت محبت سے گفتگو کرو. یہ کیا ہے؟ یہ جھڑکنا، یہ ان کو ڈانٹنا، یہ ان کے سامنے غصہ دکھانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے.
تو زندگی میں والدین کا حق یہ ہے کہ والدین اگر حیات ہیں تو ان کے ساتھ احسان کرو، اگر وہ ضعیف ہو گئے ہیں تو ان کو جھڑکو نہیں، ان کے سامنے اف تک نہ کرو، اور ان سے گفتگو کرو تو بہت نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ پھر قرآن نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب جاؤ والدین کے ساتھ تو کیسے جاؤ؟ یہ شانیں ہیں نا، یہ جھکا کے جاؤ۔ من الرحمہ، عجیب و غریب جملے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے جاؤ تو یہ شانیں سماج کے ڈر سے نہ جھکانا، معاشرے کے ڈر سے نہ جھکانا، سوسائٹی کے ڈر سے نہ جھکانا، رحمت پروردگار کی بنیاد پر جھکانا، اس لیے کہ آج وہ بڈھے ہو گئے، تم کو حکم یہ ہے کہ تم رحمت کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکاتے ہوئے جاؤ۔ کل یہی والدین اگر نہ ہوتے تو تم اس لائق بھی نہ ہوتے کہ تمہارے یہاں یہ وجود ہوتا۔ جب وجود ہی نہیں ہوتا تو پھر شانوں کا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ جاؤ تو رحمت کی بنیاد پر شانوں کو جھکا کے جاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، اور ان کے لیے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ معبود ان دونوں پر رحم نازل فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، حقوق والدین زندگی میں کیا ہے؟ ان کی اطاعت، ان کو ہم ناراض نہ کریں، ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن کے ان فقرات کے ذیل میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی ان حقوق کو ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اب دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ کس چیز کا مرحلہ آتا ہے؟ مرنے کے بعد والدین اس دنیا سے چلے گئے، ابھی ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل آزاد ہو گئے، کوئی حق نہیں رہا والدین کا، نہیں، والدین کا حق مرنے کے بعد بھی ہے۔ والدین کے حقوق مرنے کے بعد بھی ہمارے اوپر واجب ہیں۔ کیا حق ہے؟ ان کے واجبات کو ادا کرو، ان کے واجبات جو ان سے چھوٹ گئے ہیں، رہ گئے ہیں، ان کو ادا کرو۔ نماز رہ گئی ہے تو وہ ادا کرو، روزے رہ گئے ہیں تو وہ ادا کرو، جو واجبات رہ گئے۔ اگر وہ مقروض تھے تو ان کے قرض کو ادا کرو، مقروض تھے قرض کو ادا کرو۔ اس لیے بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، چونکہ ہندوستان کے مختلف مقامات پر جاتا رہتا ہوں، تو بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دفن سے پہلے یا قبر میں اتارنے کے بعد یا اتارنے سے پہلے سپرد لحد کرنے سے پہلے، مٹی ڈالنے سے پہلے یہ اعلان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ مرحوم کے اوپر اگر کسی کا قرض ہے، جو وارثین ہوتے ہیں نا وہ اعلان کرتے ہیں، وہ ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے، میں اس کا دیندار ہوں۔ اس لیے کہ یہ منزل بہت سخت ہے۔ آپ نے سنا ہے نا مجالس میں، مولا امام حسین علیہ السلام شب عاشور جب امتحان لیا ہے اپنے اصحاب کا، اور اس میں جب اصحاب سب ساری منزلیں آپ کے سامنے ہیں، امام نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا
اگر کسی کے ذمے کسی کا قرض باقی ہے تو پہلے وہ قرض ادا کرے جا کر، اس کے بعد میرے ساتھ شہید ہوگا۔ کیا؟ اگر کسی کا کوئی مقروض ہے وہ پہلے جائے اپنا قرض ادا کر کے آئے، بعد میں میرے ساتھ شہید ہوگا۔ یعنی حسین اس ذات کا نام ہے کہ اگر بندے کا حق کسی صحابی کے اوپر ہے تو اس کی شہادت کو حسین قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا کر کے نہ آ جائے۔ تو اب ذرا سوچیں، ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ واقعاً موت کب آئے گی کسی کو معلوم ہے؟ اگلے آنے والا جو گھنٹہ ہے، منٹ ہے، اس میں ہمیں یقین ہے کہ ہم زندہ رہیں گے؟ تو اگر کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر ہے، اگر روپے 2 روپے بھی ہے تو اس کو بھی ادا کرنا ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جو جا کے قیامت میں مشکل پیدا کر دے گی ہمارے لیے۔ مان لیجیے ہمارا نام اعمال صحیح ہے اور ہم جنت کی طرف رواں دواں ہیں، اور کسی کا ہم نے حق مقروض ہے، کسی کا حق ہمارے اوپر ہے، اس نے مجھے روک لیا، کیا کرو گے؟ پیسے ہیں دینے کے لیے؟ کیا ہے وہاں پر؟ وہ تو نامہ اعمال ہے نا، مقروض ہے، کسی کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس کے حق کو ادا کریں۔ اور اس کے بعد مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وصیتوں کو پورا کریں۔ ماں باپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، انہوں نے آخری وقت وصیت کر دی کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو وصیتوں کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، وارثین ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ادا کر کے جانا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، آخری جملہ ہے، انشاءاللہ کل گفتگو اور آگے بڑھائیں گے، اس لیے میں نے موضوع جو چھیڑا ہے یہ بہت وسیع موضوع ہو گیا۔ اصل میں سمجھتا ہوں آج والدین کے حقوق بھی پورے بیان نہیں کر پاؤں گا میں، لیکن کوشش یہ کروں گا کل سے انشاءاللہ جلدی جلدی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا خیال رکھیں، ہمارا حق ادا کریں، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا حق ادا کریں۔ اگر زندہ ہیں تو بھی ادا کرنا ہے، اگر اس دنیا میں نہیں ہے تب بھی ادا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مثال کے طور پر ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا ہماری قبر پر آ کر سورہ فاتحہ پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تو تم یہ دیکھو کہ تم اپنے والدین کی قبروں پر گئے ہو، وہاں جا کے تلاوت کی ہے، وہاں جا کے کچھ دیر بیٹھے ہو، سورہ فاتحہ کا ایصال ثواب کیا ہے، سورہ الحمد پڑھا ہے، سورہ قل اللہ کی تلاوت کی ہے، وہاں گئے ہو یا نہیں گئے ہو۔ جب ہم خود اپنے والدین کی قبر پر اگر نہیں جا رہے ہیں تو اپنی اولاد سے کوئی امید نہ رکھے کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پہ آئیں گے۔ اب ایک منزل یہ ہو گئی، دوسری منزل یہ ہے کہ والدین کو اگر خوش رکھو گے، دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی، دعائیں بھی مستجاب ہوں گی، سکون بھی ملے گا۔ اگر والدین ناراض ہو گئے، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، تمہیں دنیاوی سکون بھی تمہارا چھین لیا جائے گا۔ اور اگر والدین ناراض ہوتے ہیں عزیزو تو مرتے وقت کبھی کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کلمہ شہادت بھی نصیب
نہیں ہوتا. اب مرتے وقت اگر کوئی کلمہ شہادتین جاری نہ کرے تو کیا مسلمان مرے گا؟ وہ تاکید کیوں کی جاتی ہے؟ جب انسان مرنے والا ہے، جو مرنے والا ہے، مر رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا، حالت اعتذار میں ہے، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تاکید یہ کہ ان سے ان لوگوں پر ضروری ہے کہ اس کو کلمہ شہادتین پڑھوائیں، کلمہ شہادتین پڑھوائیں. اگر نہیں پڑھوا رہے ہیں اور بغیر کلمے کے، ہوتا ہے نا، واقعات بہت سارے ہیں، آپ نے مسلسل سنا، علماء سے سنا ہے. ایک واقعہ مجھ سے بھی سن لیجئے. ایک صلوات محمد علی محمد پر. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس 5-7 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے مجھ سے جو گزارش کی گئی میں انشاءاللہ اسی وقت کے اندر گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک شخص ہے، ایک جوان ہے جو حالت اعتذار میں ہے، جاکنی کے عالم میں ہے، بیمار ہے، مریض ہے، وہ جاکنی میں پہنچ گیا. رسول اکرم اس کی عیادت کے لیے گئے. اس کے سرانے بیٹھ کے آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ شہادتین جاری کرو، پڑھو، مگر وہ نہیں پڑھتا. رسول اکرم نے پوچھا اس کے والدین حیات ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ماں حیات ہے، باپ حیات نہیں. کہا اس کی ماں اس سے ناراض ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. اب رسول اکرم خود اٹھے وہاں سے، اس کی ماں کے پاس گئے. کہا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہاں؟ کتنے دن سے گفتگو نہیں ہوئی؟ کہ مہینوں گزر گئے، بات نہیں ہوئی، گفتگو نہیں ہوئی. دیکھیے بہت توجہ سنیے گا، میں یہی تو کہا نا، ابھی زمانہ یہ آ گیا ہے کہ بچے ماں باپ سے نہیں ڈرتے، ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں. کہا تو اس کو معاف کر دو، میری خاطر معاف کر دو. اس نے معاف کیا. رسول اکرم آئے، کلمہ شہادت جاری کروایا، اس نے پڑھ لیا دوبارہ. نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی اگر والدین ناراض ہو، ممکن ہے کہ ہماری موت اسلام پر نہ ہو، مسلمان ہی نہ مرے. تو جب مسلمان ہی نہیں مریں گے تو پھر جنت کا تصور ہی بیکار ہے. ایک صلاۃ بھیج دیں محمد علی محمد پر. بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا. بس 2 یا 3 مشکل سے مصائب کے ہیں اور گفتگو ختم کر رہا ہوں. عزیزو، جیسا کہ آپ سب زیادہ جانتے ہیں، یہ ایام اسیری کے ایام ہیں اور یہ قافلہ قید خانہ شام میں آ چکا ہے. اور جو تاریخ 10 صفر مظفر کی گزر گئی وہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے. عزیزو، حسین کی چہیتی بیٹی، بہت مظلومہ بیٹی ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شام غریبہ میں سکینہ کو باپ کا سینہ ملا، سر نہیں ملا. قید خانہ شام میں سکینہ کو سر ملا، باپ کا سینہ نہیں ملا. شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں. میں شہادت نہیں پڑھوں گا مگر صرف ایک جملہ عرض کروں گا. عزیزو، تاریخ میں کچھ جنازے ایسے ہیں کہ جب ان جنازوں کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والا چیخ مار کے رویا ہے، چیخ مار کے نعرہ تکبیر بلند کی ہے. ان میں سے ایک جنازہ رسول کی بیٹی جناب سیدہ کا ہے. جب علی غسل دے رہے ہیں تو ایک مرتبہ چیخ ماری بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. باہر کھڑے ہوئے صحابی بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے. جب علی باہر آئے تو ایک مرتبہ چاہنے والا پوچھتا ہے مولا میرے صابر امام، آپ چیخ مار کر کیوں روئے؟ علی فرماتے ہیں کہ سیدہ کا پہلو شکستہ تھا،
مگر سیدہ نے ہمیں نہ بتایا۔ ایک جنازہ یہ ہے، پورے جنازوں کا ذکر نہیں کروں گا، بس آخری جملہ ہے عزیزو، ایک جنازہ قید خانے شام میں سکینہ کا ہے۔ اب دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ غسالہ جب غسل دے رہی تو چیخ مار کے روئی، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ زینب غسل دے رہی تھی تو ایک مرتبہ چیخ مار کے روئی، اللہ اکبر کہا، غش کھا کے گر پڑی۔ ارے سید سجاد نے جب زینب کو غش واقع ہوا، سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ چیخ مار کر کیوں روئی؟ تو ایک مرتبہ زینب فرماتی ہے بیٹا سجاد نہ سن سکے گا، برداشت نہ کر سکے گا، کبھی بھی اماں ارے سارے مصائب سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا آیا ہے، آخر ایسی کون سی مصیبت ہے جو سجاد برداشت نہ کر سکے؟ ایک مرتبہ زینب فرماتی ہے بیٹا سجاد ارے میری بچی سکینہ اتنی پیاسی تھی، ارے جیسے ہی سکینہ کے چہرے پر پانی ڈالا ارے پانی خشک ہو گیا، ہائے میری پیاسی سکینہ، ہائے حسین کی یتیمہ سکینہ، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔